اظہار خیال کے لیے جناب حافظ حامد رضا صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب حافظ حامد رضا، آپ ذرا تالیاں بجا دیا کریں تھوڑا سا۔ فاروق انصاری صاحب سے میرے کئی رشتے ہیں، وہ میرے استاد بھی ہیں، دوست بھی، بزرگ بھی اور میرے آئیڈیل بھی۔ مختلف اخبار میں میری ان سے ملاقات مختلف حوالوں سے رہی۔ فاروق صاحب میرے والد مرحوم کے بچپن کے دوست تھے اور میری پہلی ملاقات جس کو لگ بھگ 20 سال کا عرصہ بیت چکا ہے اسی حوالے سے ہوئی تھی۔ معلوم ہوا کہ فاروق صاحب سول ایویشن سے ریٹائر ہوئے ہیں اور آج کل فراغت میں ہیں۔ پہلے ان سے میرے چھوٹے بھائی ٹیوشن پڑھا کرتے تھے اور کچھ عرصے بعد مجھے بھی ان سے ٹیوشن پڑھنے کا شرف حاصل رہا۔ کچھ عرصے بعد فاروق صاحب نے باقاعدہ میرے والد صاحب کے ساتھ کاروبار میں ہاتھ بٹانا شروع کیا اور مجھے یہ کہتے ہوئے بڑا فخر محسوس ہوتا ہے کہ میرے والد کو کاروبار میں جو انتہائی عروج کا زمانہ دیکھا وہ فاروق انصاری صاحب کی موجودگی میں تھا۔ فاروق انصاری صاحب انتہائی محنتی، دیندار اور دیانتدار شخصیت ہے۔ والد مرحوم کے دوست ہونے کے ناطے میرے دل میں ان کی بے پناہ عزت کے ساتھ ایک فطری ڈر بھی ہمیشہ رہا، جس کی وجہ سے میں ان کے زیادہ قریب ہونے سے کتراتا رہا۔ لیکن میرے والد کی وفات کے بعد جس شخص نے مجھے اور میرے بھائیوں کو سب سے زیادہ سہارا دیا وہ محترم فاروق انصاری صاحب کی شخصیت ہے۔ والد صاحب کے بعد میں کاروبار کی تمام ذمہ داری میرے گھروں پر آ پڑی، اس وجہ سے میرا تعلق فاروق انصاری صاحب سے بہت زیادہ گہرا کرنے لگ گیا۔ انصاری صاحب نے بڑی بھرپور زندگی گزاری تھی اور خاص طور پر سول ایویشن جیسے کچھ محکمے میں رہتے ہوئے انصاری صاحب نے اپنی خودداری اور اپنے زندہ دلی کو قائم رکھا۔ اس وقت ان کی عمر 70 برس کے قریب ہے، لیکن بلا کا حادثہ 80 برس یہ 10 سال پہلے کی بات ہے، آج کی بات ہے۔ اس وقت جب یہ میرے والد صاحب کے ڈیتھ سے نہیں تھے، انصاری صاحب کو اپنے بچپن، جوانی اور پرانے ملازمت کے حصے اتنے بھرپور انداز میں سناتے کہ جی چاہتا کہ سنتے ہی چلے جائے۔ پرانے زمانے کے قصہ کو بہت مشہور ہوئے تھے مگر انہیں قصوں میں مبادلت کا نمایاں تھا۔ انصاری صاحب اپنے ساتھ ان کے واقعات کو منوہن سنایا کرتے تھے مگر ان کا اندازے خصوص سننے والوں کو مضبوط کر دیا کرتا تھا۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ جس شخص نے میرے والد کی وفات کے بعد میری جان کو اتنا حوصلہ اور سہارا دیا وہ خود اپنی ذات میں کس قدر شکستہ ہے۔ انصاری صاحب کی بیگم کا انتقال 1996 کے آخر میں ہوا اور ان کی وفات کے بعد تقریباً 1 مہینہ انصاری صاحب اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ رہے۔ تب میرے والد ان کو اصرار کر کے اپنے ساتھ دوبارہ لے گئے تاکہ کام کے دوران اور لوگوں کے میل ملاپ سے ان کا ذہن بٹا رہے اور بظاہر انصاری صاحب کافی حد تک زندگی میں دوبارہ لوٹ آئے تھے۔ لیکن یہ 2001 کی بات ہے جب مجھے دوبارہ اس بات کا شدت سے احساس ہونے لگا کہ انصاری صاحب بظاہر تو سب سے ہنس سے بولتے ہیں مگر اندر ہی اندر ان کو اپنی مرحومہ بیگم کا غم مار رہا ہے اور وہ تنہائی میں روتے تھے۔ انہی دنوں رضی صاحب نے ملتان سے نکلنے والا ایک اخبار نیا دن کا چارج سنبھالا۔ یہ اخبار خود تو اپنی طبعی روح پوری کر کے زمانے کے قبرستان میں دفن ہو چکا ہے مگر انصاری صاحب کو عمر حیات مل گئے۔ جیسا کہ میں نے پہلا ذکر کیا کہ انصاری صاحب نے اپنی زندگی کے پرانے واقعات بڑی خوبصورتی سے بیان کیے تھے اور ایسی گفتگو میں ملتان کی تاریخ چھلکتی تھی۔ اسی حوالے سے خود ناچیز نے انصاری صاحب سے درخواست کی کہ آپ کے پاس تو معلومات کا بے شمار خزانہ ہے اور آپ کا انداز بیان بھی ہوگا، کیوں آپ ان واقعات کو تحریری صورت میں لائیں تاکہ پڑھنے والے بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ یہاں ایک اور بات بھی بتانا چاہوں گا کہ انصاری صاحب انگریزی کے بھی ماہر ہیں، حتیٰ کہ ہماری تمام کاروباری اور قانونی خط و کتابت بھی انصاری صاحب کے قلم کے ذریعے ہی ہوا کرتی تھی۔ انصاری صاحب نے پہلے تو طریقے بنانے کی کوشش کی اور کہا کہ بیٹا
میں نے تو بچپن میں لکھنے کی کوشش کی تھی اور اس کے بعد کبھی تجربہ نہیں ہوا. تاہم کافی اصرار کے بعد انصاری صاحب نے کہا کہ کوشش کرتا ہوں, اور ان کا پہلا مضمون رضی بھائی کے توسط سے یاد نیا دن میں شائع ہوا, اور اس کو یاد ماضی کا نام بھی رضی بھائی نے ہی دیا, جس کے نام سے ان کی پہلی کتاب یاد ماضی شائع ہوئی. ابتدائی سفر تو سست رہا, مگر جب ان کا مختصر مضمون اسد ملتانی کی شخصیت کے حوالے سے شائع ہوا تو ادبی حلقوں میں بہت زیادہ پذیرائی ملی. یہاں تک کہ کچھ سینئر لکھاریوں نے یہ بھی کہا کہ مضمون میں کشمکش باقی رہ گئی ہے. انصاری صاحب کا موقف یہ تھا کہ چونکہ اخبار میں جگہ کی مناسبت سے کسی مضمون کی قوالت کو مختصر کر دیا جاتا ہے, اس وجہ سے انہوں نے مختصر تحریر کیا. لیکن اس کے بعد اسد ملتانی کی شخصیت کے لکھنے کے لیے بہت کچھ موجود ہے. رضی بھائی کی منظوری کے بعد ایک طویل مضمون اسد ملتانی کے نام سے رضی بھائی کی منظوری کے بعد ایک طویل مضمون اسد ملتانی کے بارے میں شائع ہوا, جو کہ اس بار شائع ہوتا رہا اور پھر یہ سلسلہ چل پڑا. انصاری صاحب کے اندر ایک آگ تھی جو صرف کنگاری کا انتظار کر رہی تھی. اب تو انصاری صاحب کے قلم کا یہ عالم ہے کہ چل پڑا تو رکنے کا نام نہیں لیتا. حتیٰ کہ ایک ایسا ٹاپک جس پر اس سے پہلے کسی نے لکھنے کی کوشش نہیں کی, انصاری صاحب نے اس پر لکھنے کی طویل مضامین لکھ ماری. پاکستان کے لیے ایک کورس پر انصاری صاحب بنانے ملازمت پوسٹنگ کری. ان ایئرپورٹس کے حوالے سے جو جامع معلوماتی مضامین انصاری صاحب پر تحریر میں ہے. نئے تقریب موضوع پر بھی کی تحریر ادب میں سرکار کی حیثیت رکھتی ہے. مثلاً ملتان ایئرپورٹ پر کے نام سے ایک مضمون شائع ہوا, جس میں ایک جگہ لکھتے ہیں دوائی ڈالنے والا کار میں الیکٹریشین تھا, اسلوب سراسر وزیر کا تھا, وہ 2 سرکاری اسپتال میں علاج کرا گیا ہے. ایک اور جگہ کہتے ہیں شہر میں حجامت کرانے کے 6 آنے لگتے تھے, جبکہ ایئرپورٹ سہیوں کا 1 روپیہ لیتا تھا. 1 روپیہ دے کر ان سے حجامت کراؤ, پھر باہر فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے حجام کو 2 آنے دے کر ٹھیک کراؤ. یہاں پر میں عمر کمال خان مرحوم کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا. ان کی کافی سے انصاری صاحب کی پہلی کتاب یاد ماضی کے نام سے شائع کی. یہ وہی مضامین میں جو کہ تبادل سے اخبارات میں شائع ہوتے رہے. اس کے بعد ان کتابوں کا خانقاہ بن گیا. میرے زمانے کا ملتان کی ایک منفرد اضافہ ثابت ہوئی. ملتان کے بارے میں پہلے بھی بہت سی کتابیں شائع کی تھیں, لیکن انصاری صاحب کی کتاب اس لحاظ سے منفرد رہی کہ اس میں مظاہر زندگی کے واقعات بیان کیے گئے, مگر ہر واقعے کے پس منظر میں ملتان جان رہا تھا, اور انصاری صاحب کی زندگی کے ساتھ ساتھ ملتان چل رہا تھا. یہاں میں بسرے کا تذکرہ تمام کتابوں سے ہٹ کر کروں گا, کیونکہ بسرے ایک ایسا شاہکار ہے جس کی نظیر نہیں ملتی. آٹو بایوگرافی کی بہت سی مختلف مثالیں ہمارے سامنے ہیں, مگر پہلی بار کسی نے اپنی بیوی کی آٹو بایوگرافی لکھی. میں تو سمجھتا ہوں کہ بسرے چاہے انصاری صاحب کی اولین تحریروں میں تو نہیں ہے, مگر انصاری صاحب کا لکھنے کی جانب مائل ہونے کا مقصد صرف اور صرف بسرے تھا. وہ بسرے لکھنا چاہتے تھے, اسی وجہ سے انہوں نے باقاعدہ لکھنا شروع کیا. بسرے ان کے ناشعور میں تھی, اور وہ اپنی مرحومہ شریک حیات کو ایسا تحفہ دینا چاہتے تھے جو کہ تاریخ میں امر ہو جائے. بادشاہ ہوتے تو شاید تاج محل کا پیش کروا دیتے, مگر تاج محل تو مزدوروں نے بنایا. انصاری صاحب نے تو اپنا تاج محل اپنے ہاتھوں سے خریدا. انصاری صاحب نے تو اپنا تاج محل اپنے ہاتھوں سے تحریر کیا. ایسا تحفہ تو کوئی بادشاہ بھی اپنی شریک حیات کو نہیں دے سکتا. اللہ تعالیٰ انصاری صاحب کو